22 آیت نمبر ہے 152 آیت نمبر ہے 152 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم ولا تقربوا مال اليتيم اور تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا باللتی ہی احسن ہاں مگر اچھے طریقے سے حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ یتیم اپنی قوت کو پہنچ جائے۔ قرآن کریم نے یتیم کے جو متولی ہیں، اس کے جو وارث ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، ان کو حکم دیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، چونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے وہ آگ کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے پیٹ میں اتارتا ہے۔ حرام کے مالوں میں سے بدترین حرام یتیم کا مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یتیموں پر بہت زیادہ ظلم تھا۔ بچے یتیم ہو گئے، اس کے اولیاء اور ورثاء اس کا سارا مال ہڑپ کر جاتے۔ اسلام نے بطور خاص تاکید سے اس کا حکم دیا کہ یتیم کے مال کی پوری رعایت کرو، بلکہ یہاں تک حکم دیا کہ تم یتیم کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آؤ۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام اتنے محتاط ہو گئے کہ یتیم کے مال کو استعمال کرنا دور کی بات، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے، پھر قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا، دو باتیں فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ یتیم کے مال کو اگر کہیں استعمال میں لانا ہے باللتی ہی احسن، اس طریقے سے کہ اس میں یتیم کا حرج اور نقصان نہ ہو۔ مثلا اگر یتیم کا مال پڑا خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تم اس کو کہیں محفوظ کر سکتے ہو۔ اگر وہ پڑا بیکار ہو جائے گا تو
ایسے کاروبار اور تجارت میں لا سکتے ہو جس میں عادتاً نقصان نہ ہوتا ہو، تاکہ اس کا مال بچا رہے، محفوظ رہے۔ اولیاء کو حکم دیا کہ یتیم کے مال کو ہر ایسے طریقے سے استعمال کر سکتے ہو جس سے یتیم کا نقصان نہ ہو۔ مثلا وہ یتیم جو ہے اس کا مال تجارت ہے، اگر اس کو بیچا نہ گیا تو اس کا ریٹ گر جائے گا۔ اب اولیاء کو حکم ہے کہ وہ تجارت کا مال صحیح اصول کے مطابق بیچ دیا جائے، صحیح اصول کے مطابق بیچ دیا جائے۔ لہٰذا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور اگر کہیں یتیم کے مال کو خرچ کرنا، استعمال کرنا، تجارت میں لگانا ضروری ہو وگرنہ وہ ضائع اور بیکار ہو جائے گا، تو اس کو اچھے طریقے سے، سلیقے سے، اس طرح کہ اس میں یتیم کا نقصان نہ ہو۔ نمبر 3 فرمایا حتیٰ یبلغ اشدہ، جب یتیم اپنی قوت کو پہنچ جائے تو اس کا مال واپس کر دو۔ جب یتیم اپنی قوت اور طاقت کو پہنچ جائے تو اس کا مال اس کو واپس کر دو۔ یعنی بالغ ہونے کے بعد جب دیکھو کہ یتیم میں اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے، اس کو نفع نقصان کی تمیز ہے، تو یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو، اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے یہاں یتیم بچے جو ہیں وہ 25-25 30-30 سال پر پہنچ جاتے ہیں، دوسرے جو اولیاء ہیں وہ ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرتے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح میں عموماً عرض کرتا ہوں کہ یتیم کے مال کھانے کی بدترین شکل ہمارے یہاں ایک یہ چل رہی ہے کہ اگر کسی صاحب کا جوانی میں انتقال ہو گیا، بچے اس کے یتیم ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں ہندوانہ رسم غمی کی ساری اس یتیموں کے مال اور وراثتیں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوگا 40-45 سال میں، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس فوت ہونے والے شخص کے مال سے، چونکہ اس کا جو مال تھا وہ بچوں کی وراثت ہو گیا، اس سے کوئی کام، یہاں تک کہ قرآن خوانی بھی نہیں ہو سکتی ان پیسوں سے، چونکہ یہ وراثت ہے۔ لیکن اب ہم کیا کرتے ہیں، طرح طرح کی ہندوانہ رسمیں اور بدعات جتنی ہیں وہ ساری یتیم کے مال سے کرتے ہیں، یہ بدترین گناہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ایک تو یتیم کو تحفظ دیا، اگلی بات فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم ناپ تول کو پورا پورا ادا کرو انصاف کے ساتھ۔ جب بھی تمہیں کوئی چیز ناپ کر یا تول کر پیمائش کے ذریعے لینی پڑے یا دینی پڑے تو اس کے ناپ تول میں بے ایمانی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے اس بازار میں تاجروں کو ایک نصیحت فرمائی، فرمایا کہ اے تجار، یا ایھا التجار، اے تاجروں، تم ناپ تول کی بڑی رعایت کرو، ناپ تول کی کمی کی وجہ سے اللہ نے پہلی قوموں کو تباہ کر دیا۔ میں نے بارہا آپ سے عرض کیا ہے، قوم شعیب کی بربادی کا سب سے بڑا سبب جو تھا وہ ناپ تول میں کمی تھی، بے ایمانی تھی۔ اور اس وقت ہمارے، خصوصاً ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی معاملہ ہو جس پہ بے ایمانی نہ ہو۔ ناپ تول میں، لینے دینے میں، ہر چیز میں بے ایمانی ہے۔ پہلی قومیں جب اس طرح کا کوئی قومی سطح پر کوئی گناہ کر، ایک ہے انفرادی سطح پر گناہ کرنا، جس وقت کوئی گناہ قومی سطح پر پہنچ جائے
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب آتے ہیں۔ پہلی قوموں پر عذاب آتا تھا، اللہ تعالیٰ اس پوری کے پوری قوم کو مٹا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میری قوم کو اجتماعی اور اکٹھے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اب ہمارے اوپر جزوی عذاب آ رہے ہیں، ہماری پوری قوم میں ناپ تول کی کمی ہے۔ ہمارے یہاں جتنا دودھ کا کاروبار ہے ان سب میں پاؤڈر ملا کر بیچ رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، تو 100 میں سے 5 10 15 اکثریت۔ ہمارے یہاں اکثر جتنے پیمانے ہیں سارے غلط، سب میں بے ایمانی۔ آپ جتنی پھل کی ریڑھیوں پر چلے جاؤ، جیسے ہی وہ دیکھیں گے کہ لینے والا تھوڑا سا غافل ہوا، آپ 5 کلو آم خرید رہے ہیں، انہوں نے 2-3 گلے ہوئے بیچ میں ڈال دینے، اور اوپر سے ماشاءاللہ عمر دیکھو، حلیہ دیکھو تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جتنا ہوٹلوں میں آٹا استعمال ہو رہا ہے یہ ناکارہ ہے، اس کے اندر سے ساری قوتیں نکال لی جاتی، وہ تھوت بھینسوں کے لیے بچتا ہے جو آٹا ہمارے یہاں ہوٹلوں پر چل رہا ہے، اور اس کی روٹی کی قیمت بھی پوری چل رہی ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ اس مرتبہ مجھے ایک ذمہ دار جو بیچارے قربانی کے جانور پالتے تھے، اس کے کچھ جانور مر گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم ان کو کھلانے کے لیے ونڈا یہ جو چیزیں لاتے ہیں ان میں فلاں چیزوں کی ملاوٹ تھی جس کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ دوائیوں میں تو انسان شرم کر ہی لیتا ہے، اس وقت جو دوائیں انسان کی جان بچانے کے کام میں آتی ہیں ان میں بھی ملاوٹ ہے، ان میں بھی بے ایمانی کی جا رہی۔ لہٰذا قرآن نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان، اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب کچھ لینا ہو تو پورا وصول کرتے ہیں، جب کوئی چیز دینی ہو تو اس پہ بے ایمانی کرتے ہیں۔ اور یہ صرف ناپ تول میں نہیں، یہ پوری زندگی کے معاملات میں ہے۔ مثلا موطا امام مالک میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مسجد میں تشریف لائے، ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ نماز جلدی پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ بھی تطفیف ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس طرح نماز پڑھنے کا کہا ہے تم ویسے نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ علماء نے حضرت عمر کے اس ارشاد کو مد نظر رکھ کر یہ اصول نکالا کہ زندگی کے تمام معاملات میں جتنی ذمہ داریاں ہیں ان سب کو پورا ادا کرنا۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ سرکاری ملازم ہے، 8 بجے دفتر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، وہ 9 ساڑھے 9 10 بجے پہنچ رہے ہیں، اگر 4 بجے ختم ہو رہا وہ 3 بجے ہی اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ یہ ناپ تول کی کمی تطفیف ہے، بدترین گناہ ہے۔ حاضری لگ رہی ہے، خود جا نہیں رہے، مہینے کے بعد تنخواہ آ رہی ہے۔ میں نے ایک جگہ خود یہ دیکھا کہ وہ علاقے کے بڑے آدمی تھے، سرکاری ملازم تھے، تو مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ 3 4 سال یہ اپنے ادارے میں نہیں جاتے، تنخواہ پابندی سے آ رہی ہے، تنخواہ پابندی سے آ رہی ہے۔ سب کے ساتھ ہے، یہ صرف سرکاری ملازم نہیں۔ اگر ایک مسجد کے مولوی صاحب ہیں، وہ مسجد سے تنخواہ پوری لیتے ہیں لیکن 8 دن مسجد میں ملتے ہی نہیں۔ یہ بے ایمانی کل قیامت والے دن اس کا حساب سب سے سخت ہونا ہے، چونکہ مسجد کے امام کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ مال وقف سے دی جاتی ہے، اس کے ذمے ضروری ہے۔ اب جمعے کی تقریر ہے، اگر طے یہ ہے کہ آپ نے پون گھنٹہ تقریر کرنی ہے، مولوی صاحب کبھی 15 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، کبھی 10 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، یہ گناہ ہے چونکہ وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے۔
اسی طرح کسی بھی شعبے کے اساتذہ ہیں، وہ ادارے سے تنخواہ لیتے، لیکن کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ آئے، کبھی پونا گھنٹہ لیٹ آئے، یا درمیان میں کسی وجہ سے 1 گھنٹہ کے لیے اپنی مرضی سے اٹھ گئے، یہ سارا ناپ تول کی کمی اور بدترین گناہ میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نہیں ذمہ داری ڈالتے کسی انسان پر مگر اس کی ہمت کی بقدر۔ ہاں، اپنی طرف سے کوئی بندہ پوری احتیاط کر رہا ہے، پھر بھی نادانستہ طور پر کہیں کمی رہ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی جب زمانے کفر میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تبصرہ کیا تھا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کتنے کریمانہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو دینا ہوتا اس کا حق بڑھا کر دیتے۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی سنت یہ تھی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں سکہ کم چلتا تھا، جیسے آج ہمارے ہاں روپیہ سکہ ہے، سونا چاندی کی سکہ بھی تھا لیکن کم چلتا تھا۔ اس زمانے میں زیادہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا تھا۔ آپ نے 5 کلو کھجور دے کے 15 کلو جو لے لیے، یہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عادت یہ رہی کہ جب کچھ دینا ہوتا، اگر وہاں 10 کلو کھجور بنتی ہے، آپ 10 کلو کھجور دے کے آدھا کلو مزید اضافے پر دے دیتے۔ کسی سے قرض لیا ہے کسی دین کی مجبوری کی وجہ سے، اب اس قرض کو واپس کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل پیسے بھی دے دیتے اور اوپر کچھ اضافہ بھی دے دیتے۔ اگر یہ طے کر لیا جائے نا کہ میں آپ کو 10 لاکھ قرض دے رہا ہوں، آپ نے مجھے 11 واپس کرنا ہے، یہ سود ہے۔ اللہ کے نبی کا کوئی طے نہیں تھا، کوئی طے، اس لیے وہ سود کے دائرے میں توبہ نعوذ باللہ نہیں آتا، وہ احسان اور مہربانی ہے۔ اگر کسی سے قرض لیا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی جب واپس کریں قرض پورا کریں، نہیں، بڑھا کر واپس دیتے، بڑھا کر واپس۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بیچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ادھار کر لیا، اور جس دن باری آئی اس دن مجھے اونٹ کی قیمت دے کر کچھ اضافہ بھی دے دیا، بڑھا کر دے دیا، 1 من کھجوریں اضافی دے دی، 1 من کھجوریں۔ آپ نے وہ مشہور یہودی کا واقعہ سنا ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں آ کے بہت بدتمیزی کی تھی، اور صحابہ اکرام کو بہت غصہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تو جو وعدے کا دن تھا وہ آیا نہیں جس دن میں نے تمہارا یہ مال واپس کرنا ہے، لیکن اس نے بدتمیزی کی، اس نے بڑا توہین امیز جملہ کیا، اس نے کہا تمہارا سب کا یہی طریقہ ہے، تم لوگوں کا مال لوٹتے ہو۔ صحابہ اکرام کو بڑا غصہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بس آرام سے رہو۔ حضرت بلال سے پوچھا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی کھجور پڑی ہے، فرمایا اس کو لے جاؤ، اور حضرت بلال کے کان میں کہہ دیا کہ اس کا جتنا ہم پر قرض ہے اتنی کھجور دے کر تقریباً وہ بھی کوئی 2-2.5 من کھجور زیادہ بنتی ہے، اس کو اضافے کے ساتھ دے دیں، اس کو بھائی کیا دے دینا؟ اضافے کے ساتھ دے دینا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک بزرگوں سے خود سنا اور ان کا یہ عمل دیکھا، وہ عموماً جب بھی ناپ تول کر کوئی چیز دیتے اضافے کے ساتھ دیتے تھے۔ اللہ نے بڑی برکت دی ان کی آمدن میں، ان کے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑے بڑے عہدوں پر چلے گئے، اللہ نے پھر ہر طرح کی سہولت دی۔ تو میں نے ان سے سنا، وہ کہنے لگے کہ میرے اوپر جو اللہ کا فضل ہوا ہے شاید اس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے زندگی میں جب بھی اپنی دکان سے سامان تول کر دیا ہے، جتنا پورا تول بنتا تھا میں نے کبھی بھی اتنا نہیں دیا، مکمل تول کر اپنی طرف سے کچھ اضافے کے ساتھ دیا۔ اور دوسری بات وہ کہا کرتے تھے کہ میرا جو پیمانہ تھا
میں 6 مہینے کے بعد بلدیہ کے دفتر میں جا کے اس کو چیک کروا کے آتا ہوں، اور میں نے وہ جو بٹے رکھے ہوئے تھے وہ بھی پورے اصول کے مطابق، بارہا میں نے آپ سے عرض کیا ہے، آپ ہمارے یہاں بازاروں میں چیک کر لو، ان سب کے جو منظور شدہ جو پیمانے ہیں بٹے ہیں وہ نیچے پڑے ہوتے اور بےایمانی والے اوپر رکھے ہوتے، بےایمانی والے اوپر رکھے ہوتے ہیں، عجیب عجیب طرح کے۔ کبھی کسی آڑتی کے پاس بیٹھو وہ آپ کو بتائے گا کس کس طرح کی بےایمانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا قرآن نے فرمایا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، تم ناپ تول کو اچھی طرح پورا ادا کرو۔ اور جی اسی میں نے عرض کیا ساری ذمہ داریاں، ایک آدمی ہے اس کے اوپر بیوی بچوں کے اخراجات ہیں، وہ بیوی بچوں کے اخراجات کے ادائیگی میں بخل کرتا ہے، یہی ناپ تول کی کمی میں آئے گا۔ وہ گھر کا خرچہ اگر ماہانہ 40,000 دے سکتا ہے نہیں دیتا، بخل کرتا ہے، جان بوجھ کر کم دیتا ہے، یہ گناہ ہے۔ بھائی یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ میری دینی دنیاوی جو ذمہ داریاں ہیں، اب شرم آتی ہے بات بتاتے ہوئے، میرے پاس، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، میرے وہاں درس ہوتے ہیں، انہوں نے ایک عالم دین کو امام رکھا، اس کی اچھی تنخواہ رکھی، آہستہ آہستہ سیاسی طور پر چونکہ وہ مولوی صاحب اندر بار سیاسی امن کمیٹی میں فلاں میں تھانے کچہری میں اثر و رسوخ والے ہو گئے، اب ان مولوی صاحب نے آگے ایک اور مولوی صاحب کو رکھ لیا مسجد میں، خود 50,000 تنخواہ لیتے ہیں، آگے ایک قاری صاحب کو رکھ لیا نمازیں پڑھانے کے لیے، ان کو 12-13 ہزار تنخواہ دیتے ہیں، وہ جو قاری صاحب ہیں وہ نمازیں پڑھاتے رہتے ہیں۔ اب میرے سامنے مسئلہ آیا، میں نے اب اتنا دور، میں نے کہا یار میں کیا مسئلہ بتاؤں، جن لوگوں نے مصلی پر بیٹھ کر لوگوں کو سیدھی بات بتانی تھی وہی بےایمانی کر رہے ہیں، کسی اور کو کیا بتانا۔ ان مولوی صاحب کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ یہ آگے ملازم رکھ کے پورا ہفتہ آوارہ پھرتے رہے۔ تو جب ہمارے یہاں بےایمانی اس حد تک آ گئی ہے، ہمارے یہاں بےایمانی اس حد تک آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس وقت ہمارا قومی المیہ ہے، یہ جو آیت ہے نا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، یہ قومی المیہ، ہمارے یہاں سپریم کورٹ پر، ہائی کورٹ کو اس پر جاؤ، یہی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ بے ایمانی کہاں ہوتی ہے، سب سے زیادہ غلط فیصلے کہاں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بارہا آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو وسائل سے مال و مال کیا، اس کے باوجود کوئی چیز بھی پوری نہیں پڑ رہی ہے۔ صرف یہ حکومتوں کا قصور نہیں ہے بھائی، یہ صرف حکومتوں کا قصور نہیں ہے، حکومتوں کے قصور کے ساتھ، جرم کے ساتھ ہم میں سے ہر بندہ مجرم ہے۔ حکومت جو ہے وہ پٹرول 30 روپے بڑھاتی ہے، یہاں ریڑھی والا ہر چیز کا ریٹ 50 روپے اوپر کر دیتا ہے، جی پٹرول مہنگا ہو گیا۔ پٹرول مہنگا ہونے کے نام پر 6 دفعہ چیز مہنگا کرتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ حکومت نے 30 روپے پٹرول بڑھایا، یہاں سے گجرانوالے کا کرایہ ہر ہفتے کے بعد وہ بھی بڑھاتے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں کتنا بڑھا رہے ہیں۔ اب قربانی کا جانور اگر ہمارے یہاں ریاست ناکام ہے، حکومتیں ناکام ہے، کوئی ریٹ متعین نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیجئے لوگ بھی بڑھا کر ایک چھوٹا سا جانور ہے اس کا 1,00,000 روپے 1.5 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں۔ تو حکومتیں تو مجرم ہیں ہی ہیں، حکومت کے ادارے تو مجرم بالکل ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی مجرم ہیں۔ جس طرح حکومت بےایمانی کرتی ہے کچھ نہیں کرتی، تو عام لوگ بھی کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، تم جب بھی کسی چیز کو ناپ تول کر دو، انصاف کے ساتھ دو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر نہیں ذمہ داری ڈالتے مگر اس کی وسعت کے بقدر۔ تم اپنی طرف سے پوری دیانتداری برتو، اگر پھر کہیں کمی زیادتی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا آتنا فی